بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 26 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم قضاء علی کرم اللہ وجہہ پڑھیں گے۔ عن زید بن حبیش قال جلس رجلان یتغذیان مع احدہما خمسۃ ارغفۃ ومع الآخر ثلاثۃ ارغفۃ فلما وضع الغداء بین ایدیہما مر بہما رجل فسلم فقال اجلس للغداء فجلس واکل معہما واستوفوا فی اکلہم الارغفۃ الثمانیۃ فقام الرجل وطرح الیہما ثمانیۃ دراہم وقال خذ هذا عوضا مما اکلت لکما ونلته من طعامکما فتنازعا وقال صاحب الخمسۃ الارغفۃ لی خمسۃ دراہم ولک ثلاثۃ فقال صاحب الثلاثۃ لا ارضى الا ان تكون الدراہم بیننا نصفین وارتفعا الى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فقص علیہ قصتہما فقال لصاحب الثلاثۃ قد عرض علیک صاحبک ما عرض وخبزہ اکثر من خبزک فرضی لثلاثۃ فقال لا واللہ لا رضیت الا بیکثر بمر الحق فقال علی رضی اللہ عنہ لیس لک فی مر الحق الا درہم واحد ولہ سبعۃ فقال الرجل سبحان اللہ یا امیر المؤمنین هو یعرض علی ثلاثۃ فلم ارضى واشرت علی باخذها فلم ارضى وتقول لی الان انه لا یجب فی مر الحق الا درہم واحد فقال له علی عرض علیک الثلاثۃ صلحا فقلت لم ارض الا بمر الحق ولا یجب لک بمر الحق الا واحد فقال الرجل فعرفنی بالوجه فی مر الحق حتى اقبلہ فقال علی رضی اللہ عنہ الیس لثمانیۃ الارغفۃ 24 ثلثا اکلتموها وانتم ثلاثۃ انفس ولا يعلم الاکثر منکم اکلا ولا الاقل فتحملون فی اکلکم علی السواء قال بلا قال فاکلت انت ثمانیۃ اثلاث وانما لک 9 اثلاث واکل صاحبک ثمانیۃ اثلاث ولہ 15 ثلثا اکل منها ثمانیۃ وبقی لہ 7 اکلها صاحب الدراہم واکل لک واحدا من 9 فلک واحد بواحدک ولہ 7 ب7 فقال الرجل رضیت الان۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ زید بن حبیش سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ 2 آدمی بیٹھے صبح کا کھانا کھا رہے تھے، ان میں سے ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب انہوں نے کھانے کو اپنے سامنے رکھا تو ان کے پاس سے ایک آدمی گزرا، اس نے سلام کیا تو ان دونوں نے کہا بیٹھیے ہمارے ساتھ صبح کا کھانا کھا لیں۔ وہ بیٹھا اور اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا اور ان تمام نے مل کر ان 8 روٹیوں کو کھا لیا۔ وہ آدمی کھڑا ہوا اور اس نے ان کی طرف 8 دراہم کو پھینکا اور کہا اس کو لے لو، یہ عوض ہے اس کا جو میں نے کھایا ہے تمہارے میں سے اور میں نے حاصل کیا ہے تمہارے کھانے میں سے۔ ان دونوں نے جھگڑا کیا اور 5 روٹیوں والے نے کہا میرے لیے 5 دراہم ہے اور تیرے لیے 3 درہم ہے۔ 3 والے نے کہا میں راضی نہیں ہوں گا مگر یہ کہ دراہم ہمارے درمیان نادواد ہوں۔ اور یہ جھگڑا لے گئے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف اور ان کے اوپر سارا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے 3 روٹیوں والے سے کہا پیش کیا ہے تیرے ساتھی نے تیرے لیے جو پیش کیا ہے اور اس کی روٹیاں تیری روٹی سے زیادہ ہیں تو تو 3 درہم پہ راضی ہو جا۔ اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں راضی نہیں ہوں گا مگر اکثر کے ساتھ جو کہ از روح حق بنتا ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرے لیے نہیں ہے حق کی روح سے مگر 1 درہم اور اس کے لیے 7 درہم ہوں گے۔ تو اس آدمی نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ اے امیر المؤمنین، وہ مجھ پر 3 درہم پیش کر رہا تھا اور میں راضی نہیں ہوا اور آپ نے مجھے اشارہ بھی کیا اس کے لینے کا اور میں راضی نہیں ہوا، اور اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں واجب ہے از روح حق مگر 1 درہم۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تجھ پر 3 درہم پیش کیے تھے اس نے صلح کے طور پر اور تو نے کہا میں راضی نہیں ہوں مگر از روح حق، اور از روح حق واجب نہیں ہے تیرے لیے مگر 1 درہم۔ تو اس آدمی نے کہا تو آپ مجھے پہچان کروائیں اس صورت کی جو حق کی روح سے میرے بنتے ہیں یہاں تک کہ میں اس کو قبول کر لوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا 8 روٹیوں کے 24 ثلث نہیں بنتے ہیں جو تم نے کھائے ہیں، اور تم 3 آدمی ہو اور نہیں معلوم ہے تم میں سے زیادہ کھانے والا کون ہے اور کم کھانے والا کون ہے، لہذا تمہیں کھانے میں برابری پر محمول کیا جائے گا۔ تو اس نے کہا کیوں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے 8 ٹکڑے کھائے ہیں ثلث کے اعتبار سے اور تمہارے لیے 9 ٹکڑے تھے ثلث کے اعتبار سے، اور تمہارے ساتھی نے بھی 8 ٹکڑے کھائے ہیں ثلث کے اعتبار سے اور اس کے لیے 15 ٹکڑے تھے ثلث کے اعتبار سے۔ اس نے کھائے ہیں اس میں سے 8 ٹکڑے اور باقی بچ کے اس کے لیے 7 ٹکڑے جس کو کھایا ہے دراہم والے نے، اور اس نے کھایا ہے تمہارے حصے میں سے 1 تمہارے 9 ٹکڑوں میں سے، تو تمہارے لیے 1 درہم ہوگا تمہارے 1 ٹکڑے کے بدلے میں اور اس کے لیے 7 درہم ہوں گے 60 ٹکڑوں کے بدلے میں۔ تو آدمی نے کہا میں اب راضی ہوں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں یتغذی، یعنی تغذا یتغذا تغذین، باب اس کا آتا ہے تفاعل اور اس کا مطلب ہوتا ہے صبح کا کھانا کھانا،
اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں ارغفہ. ارغفہ یہ جمع ہے رغیف کی، چپاتی اور روٹی کو کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد آگے دیکھیں غدا یہ صبح کے کھانے کو کہا جاتا ہے. ایدی یہ ید کی جمع ہے، ہاتھوں کو کہا جاتا ہے. مرہ یمر مرورن اس کا مطلب ہوتا ہے گزرنا، اسی سے یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے. سلم یسلم اس کا مطلب ہوتا ہے سلام کرنا. قال یقول اس کا مطلب ہوتا ہے کہنا، یہ تثنیہ مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے. جلس یجلس سے یہ اجلس ہے، امر کا صیغہ ہے. اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں استوفو یہ استیفا سے یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا وصول کر لینا یا مل کر کوئی کام مکمل کرنا. تو یہ ہو گیا، یعنی ان سب نے مل کر 8 کی 8 روٹیاں کھا لی. اس کے بعد آگے دیکھیں طرح یطرح طرحن اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا اور ڈالنا. باب اس کا آتا ہے فتح یفتح. آخذ یاخذ سے یہ خذ امر کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے پکڑ لو. نالا ینالو سے یہ نلتو واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے حاصل کرنا، یعنی جو میں نے حاصل کیا ہے. تنازع یتنازع تنازعا باب اس کا تفاعل ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا. اور اس کے بعد آگے دیکھیں لا ارزا رضی یرزا باب اس کا آتا ہے سمیع یسمع اسی سے یہ ہے ارزا واحد متکلم فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے. ارزایو سے ارزا ہو گیا ہے. اور اس کے بعد آگے دیکھیں ارتفاع یرتفع ارتفاع اٹھانا بلند کرنا، اور جب اس کا صلہ الی آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جھگڑا لے کر کسی کے پاس جانا. اور اس کے بعد آگے دیکھیں قصہ یا قصو اس کا مطلب ہوتا ہے واقعہ بیان کرنا، قصہ بیان کرنا، اسی سے تثنیہ مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں قد عرض علیک عرض یعرض اس کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے. فرضا راضی یرضا سے یہ ارضا امر کا صیغہ ہے، واحد مذکر مخاطب فعل امر حاضر معلوم کا، یعنی تو راضی ہو جا. اس کے بعد آگے دیکھیں مر بمر الحق اس کا مطلب ہوتا ہے رسی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے مرہ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک مرتبہ. یارزو عرض یارزو اس کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا. اور آگے دیکھیں واجب یجب یوجب سے بن گیا یہ یجب واجب ہونا. اور اسی طریقے سے آگے دیکھیں عرفنی عرف یعرف تعریف اس کا مطلب ہوتا ہے پہچان کروانا. قابل یقبل اس کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا، اور ثلث کہتے ہیں تہائی حصے کو. حمل یحمل اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں، یہاں پر ہے محمول کرنے کے معنی میں ہے. سوا کہتے ہیں برابری کو. عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے. اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کے حل کی طرف. تو دیکھیں ایک واقعہ لے کر آئے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے سے متعلقہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ چوتھے امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین تھے، انتہائی ذہین اور عقل مند تھے. تو ان کی عقل مندی اور ذہانت کا انتہائی دل فریب اور حیرت انگیز واقعہ ہے جو کہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. تو واقعہ میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ 2 آدمی بیٹھے صبح کا کھانا کھا رہے تھے، اور ان میں سے ایک آدمی کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں. تو کل روٹیاں 8 تھیں اور کھانے والے 2 تھے. اب انہوں نے کھانا اپنے سامنے رکھا ہے اور کھانا شروع کیا تھا کہ ایک آدمی وہاں سے گزرا اور اس نے آ کے سلام کیا. تو ان دونوں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیے ہمارے ساتھ صبح کا کھانا کھا لیں. وہ بیٹھ گیا اور اس نے کھانا کھانا شروع کیا. پھر ان سب نے مل کر یہ جو 8 روٹیاں تھیں یہ ختم کر لیں. 5 روٹیاں ایک بندے کی تھی، 3 روٹیاں ایک بندے کی تھی، اور تیسرا آدمی آیا تھا جس کی کوئی روٹی نہیں تھی. پھر وہ جو اجنبی جو آیا تھا پھر وہ کھڑا ہوا کھانے کے بعد، اور اس نے ان کے طرف 8 درہم پھینکے اور کہا خود ہادہ عوض مما اکلت لکما یہ 8 درہم رکھ لو، جو میں نے تمہارے کھانا کھایا یہ اس کا عوض ہے، اور جو میں نے تمہارے کھانے میں سے حاصل کیا ہے یہ اس کا عوض ہے. اب 8 درہم دے کے چلا گیا. بعد میں ان میں جھگڑا ہو گیا. جو 5 درہم والا 5 روٹیوں والا تھا اس نے کہا کہ میں 5 درہم لوں گا کیونکہ میری 5 روٹیاں تھیں، اور تو 3 درہم لے کیونکہ تیری 3 روٹیاں تھیں. لیکن 3 درہم والا کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں تو اس پہ راضی نہیں ہوں گا، مجھے تو آدھو آدھ چاہیے. درہم ہمارے درمیان آدھے آدھے ہوں گے، مطلب 4 درہم تم لو 4 درہم میں لوں گا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوا یہاں تک کہ درہم ہمارے درمیان آدھو آدھ ہوں گے. ورتفا اور یہ جھگڑا لے کر چلے گئے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس، اور ان کو سارا واقعہ بیان کیا. تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ سن لیا تو پھر فرمایا 3 روٹیوں والے کو بھئی تیرے ساتھی نے تیرے اوپر پیش کیا ہے جو پیش کیا ہے، مطلب یہ کہ تیرے ساتھی نے تیرے اوپر 3 درہم کو پیش کیا کہ تو وصول کر لے، قبول کر لے. حالانکہ جو اس کی روٹیاں ہیں وہ تیری روٹیوں سے زیادہ ہیں. اس کی 5 روٹیاں بھئی تمہاری 3 روٹیاں. اب وہ 5 روٹیوں والا اگر تمہیں 3 درہم دے رہا ہے تو تم 3 درہم وصول کر لو، قبول کر لو، تمہارے روٹیاں بھی تو کم تھی. اور تو یہ حضرت علی نے فرمایا فرض علی ثلاثہ تو راضی ہو جا 3 درہم کے اوپر. تو اس نے کہا لا واللہ میں راضی نہیں ہوتا، اللہ کی قسم میں راضی نہیں ہوں گا مگر یہ کہ اس سے زیادہ کے ساتھ جو کہ ضرور حق میرا حصہ بنتا ہو. تو اس کا گمان یہ تھا کہ بھئی جب اس کھانے والے ہم سب مل کے کھا رہے تھے تو اس نے ہمیں جب دیے ہیں درہم تو ہمارے درمیان آدھو آدھ ہوں گے. وہ کہتا ہے کہ بھئی ازرو حق میرا تو حصہ آدھا بنتا ہے، میں تو اس سے کم پہ راضی نہیں ہوں گا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی حق کے طریقے سے ازرو حق تمہارا صرف 1 درہم بنتا ہے، اور جو 5 روٹیوں والا ہے اس کے 7 درہم بنتے ہیں. تو وہ کہتا ہے سبحان اللہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں.
وہ تو مجھے 3 درہم دے رہا ہے اور میں راضی نہیں ہو رہا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم 1 درہم کے اوپر راضی ہو جاؤ۔ آدمی کہتا ہے امیر المومنین وہ جو میرا دوسرا ساتھی ہے وہ تو مجھے 3 درہم دے رہا تھا، میں راضی نہیں ہوا، اور آپ نے مجھے اشارہ بھی کیا کہ میں 3 درہم لے لوں، میں پھر بھی راضی نہیں ہوا، اور آپ اب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ازروع حق کا صرف 1 درہم ہی واجب ہوتا ہے۔ تو مطلب اس آدمی کا ذہن یہ تھا کہ ازروع حق اگر انصاف کیا جائے تو میرے 3 درہم نہیں بنیں گے بلکہ میرے 4 درہم بنیں گے۔ تو حضرت علی نے اشارہ بھی ہے کہ تم 3 درہم لے لو، لیکن وہ راضی نہیں ہوا، وہ سمجھ رہا تھا کہ جب انصاف ہوگا تو میرے 4 درہم نکلیں گے، لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ ازروع انصاف ازروع حق تو تمہارا 1 درہم بنتا ہے، تو اس کو تعجب ہوا۔ تو حضرت علی نے بھی یہ فرمایا کہ دیکھو تمہارے اوپر جو 3 درہم پیش کیے گئے تھے وہ تو ازروع صلح کے پیش کیے گئے تھے، اور آپ کہتے ہو کہ میں راضی نہیں ہوں، مگر جو ازروع حق میرا حصہ بنتا ہے میں وہ لوں گا، تو حق کے اعتبار سے جو آپ کا حصہ بنتا ہے وہ تو صرف 1 درہم ہی بنتا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ آپ مجھے پہچان کروائیں کہ کس طریقے سے ازروع حق میرا 1 حصہ بنتا ہے، آپ مجھے بتا دیں، میں اس کو قبول کر لوں گا، میں 1 درہم کے اوپر راضی ہوں، لیکن بغیر سمجھے میں 1 درہم لینے پر راضی نہیں ہوں گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سمجھایا اس کو کہ دیکھیں تمہارا 1 حصہ کس طریقے سے بنتا ہے، تو پہلے وہ آپ سمجھ لیں کیلکولیشن کس طریقے سے کی گئی تھی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جب کتاب کی عبارت حل کریں گے تو بڑی آسانی سے حل ہو جائے گی۔ اب ذرا کیلکولیشن دیکھ لیں، بندے 3 ہیں روٹیاں کھانے والے، اور روٹیاں ایک بندے کی 5 ہیں اور ایک بندے کی 3 ہیں، کل روٹیاں کتنی 8 ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو 8 ہے نا یہ 3 کے اوپر برابر تقسیم نہیں ہوتا ہے، تو اب اس کو یہ جو 8 ہے نا اس کو آپ 2 ٹکڑوں میں تقسیم کریں۔ جب 8 روٹیوں کے 2 ٹکڑے بنائیں گے تو یہ بن جائیں گے 16 ٹکڑے۔ اب دیکھیں یہ جو 16 ہے نا 16 بھی 3 پر تقسیم نہیں ہوتا، یا تو 15 ہوگا یا 18 ہوگا، تو لہذا 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے سے بات نہیں بنتی، لہذا یہ جو 8 روٹیاں آپ اس کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کریں۔ جب آپ نے 8 روٹیوں کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا تو آپ کو کل ٹکڑے حاصل ہوں گے 24۔ اب دیکھیں 24 ہے وہ 3 پر آرام سے تقسیم ہو رہا ہے کہ 8 ٹکڑے تینوں بندوں نے کھا لیے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو روٹیاں 8 تھیں اور یہ نہیں پتا کہ کس نے کم کھائی ہیں کس نے زیادہ کھائی ہیں، لہذا ظاہر ہے کہ سب کو برابر پر ہی محمول کیا جائے گا کہ تینوں بندوں نے برابر روٹیاں کھائی ہیں۔ تو جب سب کو برابر پر محمول کیا جائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھو جو 24 ٹکڑے تھے اس 24 ٹکڑوں میں سے ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے ہیں، اس طریقے سے تینوں نے۔ تو یہ اس طریقے سے جو 24 ٹکڑے ہیں وہ 8 روٹیوں میں تقسیم ہوں گے کہ ہر روٹی کے آپ نے 3 ٹکڑے کرنے ہیں اور پھر ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے ہیں۔ اب اگلی بات یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ جو 24 ٹکڑے ہیں ان 24 ٹکڑوں میں سے 5 روٹیوں والے کے کتنے ٹکڑے ہیں اور 3 روٹیوں والے کے کتنے ٹکڑے ہیں۔ دیکھیں جب ہم نے ایک روٹی کے 3 ٹکڑے بنائے تھے تو 5 کو آپ ضرب دیں 3 سے تو یہ کل بنیں گے 15 حصے یا 15 ٹکڑے، اور جو 3 روٹیوں والا تھا تو چونکہ ایک روٹی کے 3 ٹکڑے ہیں تو 3 روٹیوں کے کل بنیں گے 9 ٹکڑے۔ خلاصہ یہ نکلے گا کہ کل 24 ٹکڑے تھے، ان 24 ٹکڑوں میں سے جو 15 ٹکڑے ہیں وہ ہیں 5 روٹیوں والے کے، اور جو 9 ٹکڑے ہیں وہ ہیں 3 روٹیوں والے کے۔ اب آپ نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ 15 ٹکڑے تو تھے 5 روٹیوں والے کے اور اس نے کھائے کتنے ہیں 8 ٹکڑے، کیونکہ تینوں نے 8 کھائے ہیں نا، تو 15 ٹکڑوں والوں نے بھی 8 کھائے ہیں، تو 15 ٹکڑے والے کے پیچھے بچے 7 ٹکڑے۔ اب یہ دیکھیں جو 3 روٹیوں والا تھا اس کے کل بنتے تھے 9 ٹکڑے، اس نے بھی کتنے کھائے ہیں 8 ٹکڑے، تو اس نے اپنے 9 میں سے 8 ٹکڑے کھا لیے، تو پیچھے کتنا بچا 1 ٹکڑا۔ 7 ٹکڑے بچے کس کے 5 روٹیوں والے کے، 1 ٹکڑا بچا کس کا 3 روٹیوں والے کا۔ اب یہ جو 8 ٹکڑے ہیں یہ کھائے ہیں کس نے، اس درہم والے نے، اور درہم والے نے کل درہم کتنے دیے 8 دیے ہیں، لہذا ہر ٹکڑے کے بدلے میں 1 درہم آ جائے گا، تو اس نے چونکہ اس کے 7 ٹکڑے کھائے ہیں تو اس کو 7 درہم ملیں گے، اور اس کا 1 ٹکڑا کھایا لہذا اس کو 1 درہم ملے گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تقسیم تھی۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی جو 8 روٹیاں ہیں اس کی ثلث کے اعتبار سے 24 حصے نہیں بنتے؟ پوچھا اس سے نا، یہ استفہام ہے لیکن بات کو پکا کرنے کے لیے، بالکل 24 حصے ہی بنتے ہیں، کیونکہ برابر تو تقسیم ہو نہیں رہے۔ 8 کو اگر آپ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں 16 بن جائیں گے تب بھی تقسیم نہیں ہوں گے، لہذا ثلث کے اعتبار سے جب آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں گے تو کل 24 حصے بنیں گے، جو تم سب نے کھائے ہیں، اور تم بندے کتنے ہو 3 ہو، اور یہ معلوم نہیں ہے کہ تم میں سے کھانے کے اعتبار سے زیادہ کون ہے اور کم کون ہے، لہذا تم سب کو کھانے میں برابری پر محمول کیا جائے گا کہ سب نے برابر ہی کھایا۔ تو اس نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو تم نے ثلث کے اعتبار سے جو تمہارے 9 حصے بنتے تھے، تم نے اس 9 ٹکڑوں میں سے کتنے ٹکڑے کھائے ہیں 8 ٹکڑے کھائے ہیں،
وَإِنَّمَا لَكَ تِسْعَةُ وَثَلَاثُونَ، اور تمہارے سلس کے اعتبار سے کل کتنے حصے بنتے تھے؟ 9 حصے بنتے تھے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہاں پہ۔ وَأَكَلَ صَاحِبُكَ، اور جو تمہارا ساتھی ہے جس کی 5 روٹیاں تھیں، اس نے سلس کے اعتبار سے کل 8 ٹکڑے کھائے ہیں، اور اس کے کل ٹکڑے کتنے بنتے تھے؟ 15 بنتے تھے، تو اس میں سے اس نے 8 کھا لیے، تو پیچھے کتنے بچے؟ 7۔ یہ جو 7 ہیں یہ درہم والے نے کھائے ہیں اس 15 ٹکڑے والے میں سے، اور جو تمہارا ایک ٹکڑا بچا تھا 9 میں سے وہ کھایا درہم والے نے، تو لہٰذا تمہیں ایک ٹکڑے کے بدلے میں 1 درہم ملے گا، فلک واحد، 1 درہم ملے گا تمہیں، بواحد گا تمہارے ایک ٹکڑے کے بدلے میں، اور اس کو 7 درہم ملیں گے 7 ٹکڑوں کے بدلے میں۔ تو وہ آدمی کہتا ہے رضیت العنا، میں اب راضی ہوں، آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے۔ تو یہ جو ایک بڑی عجیب و غریب حکایت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذہانت اور فراست کے اوپر بہترین قسم سے یہ دلالت کر رہی ہے۔